نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فلا تكونن من الجاهلين انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل آية ولكن اكثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا نہیں ہے دنیا کی زندگی الا لعب و لہو سوائے کھیل تماشے کے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خیر اور آخرت کا گھر جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، افلا تعقلون کیا تم کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں عقل کرتے۔ دنیا کی زندگی کو قرآن مجید میں کھیل تماشا کہا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بے مقصد ہے، یہ کھیل تماشا کہا گیا ہے آخرت کے اعتبار سے، یعنی آخرت کے تقابل سے، یعنی آخرت سے اگر کمپیریزن کریں تو دنیا کی زندگی کی حیثیت ہی کوئی نہیں بنتی، یعنی وہ کروڑوں اربوں ہمیشہ کی زندگی اور یہ 50 60 70 برس کی زندگی، یعنی جس طرح سمندر میں ایک قطرہ ہوتا ہے وہ نسبت بھی نہیں بنتی، اس نسبت سے اس کو کھیل تماشا کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں جیسے کسی ڈرامے میں، کسی تھیٹر میں کسی کو بادشاہ بنا دیا جائے، اب اس کی حیثیت تو کوئی نہیں، وہ بادشاہ، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کھیل ہے، ابھی چند منٹ کے بعد جو ڈائریکٹر جو ہے نا اس کا ایک اشارہ ہوگا اور اس کا جو تاج اور سارے کھیل تماشا ختم ہو جائیں گے، وہ پھر اپنی اصلی حیثیت میں آ جائے گا۔ تو اس طرح آخرت کو اگر تقابل کریں تو آخرت کے اعتبار سے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ویسے دنیا کی زندگی بہت اہم ہے کیونکہ اللہ نے بنائی آخرت کے لیے ہے، یہاں سے ہم جو کچھ کریں گے اسی کا ہمیں بدلہ ملنا ہے، یعنی آخرت کی کمائی کے اعتبار سے دنیا انتہائی اہم ہے، لیکن اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی اس تقابل کریں تو یہ کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں بنتی، ایسے ہی لگتا ہے جیسے کھیل تماشا ہے، جیسے انسان آنکھیں بند کرے، دیکھیں نا وہ انسان جتنے وقت جی لے 100 برس جی لے تو وہ آنکھیں بند کرے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے ادھر سے آیا ادھر چلا گیا، 1 منٹ اس سے زیادہ محسوس نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے تو کہا گیا ہے کہ اس کھیل تماشے میں اتنی عارضی زندگی میں اپنا دل نہ لگاؤ، آخرت کی کمائی کرو، افلا تعقلون پھر تم عقل کیوں نہیں کرتے، دنیا کی زندگی کی حیثیت کو کیوں نہیں سمجھتے۔ تو یہ حیثیت ہے، یعنی جو کسی ڈرامے میں، کسی تھیٹر میں کسی کو بادشاہ بنایا جائے وہ اپنے آپ کو اصلی بادشاہ سمجھ بیٹھے، دنیا لوگ اسے بیوقوف کہیں گے، کتنا بیوقوف آدمی ہے، تو یہاں پہ انسان اپنے آپ کو اصل سمجھ بیٹھے کہ میں نے یہیں پہ رہنا ہے تو وہ انتہائی بیوقوف انسان ہے۔ فرمایا قد نعلم یہ یقیناً ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون کہ یہ لوگ یعنی کفار جو مشرکین جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کو غم ہوتا ہے، آپ غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ فإنہم لا یکذبونک قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے عجیب انداز کو بیان کرتی ہیں، تو یہ آیت بھی ان میں سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فإنہم لا یکذبونک یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون بلکہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، میری آیات کا یہ انکار کر رہے ہیں، یعنی آپ کو جھٹلانا، آپ تو میرے نمائندے ہیں، آپ تو میرے سفیر ہیں، دنیا میں دنیا کا قانون بھی یہ ہے اگر کسی ملک میں کسی سفیر کی بے عزتی کی جائے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس ملک کی بے عزتی کی گئی، تو اللہ کے رسول اللہ کے سفیر ہوتے ہیں، اللہ کے نمائندہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اصل میں میری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں
اور میری آیتوں کو جھٹلانے کا مطلب مجھے جھٹلانا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی تسلی کی، بشارت کی اور آپ کے اعزاز کی یہ آیت ہے کہ یہ صرف اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا مقابلہ اللہ سے ہے، براہ راست آپ سے نہیں ہے۔ اور پھر آپ آگے مزید تسلی دی گئی، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلُ، اے میرے رسول آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ان کو بھی جھٹلایا گیا، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ روایت چلی آ رہی ہے تاریخ میں، آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ان کو بھی جھٹلایا گیا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، تو ان کو جو جھٹلایا گیا، جو تکلیفیں دی گئیں، انہوں نے اس پر صبر کیا۔ یعنی رسولوں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ جھٹلایا بھی گیا، اس کے بالمقابل رسولوں کا رویہ یہ رہا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی تکلیفوں پر، اپنے جھٹلانے پر صبر کیا۔ حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی، ہماری مدد آ گئی۔ یعنی ہماری مدد اس طرح نہیں آتی، ہم آزمائش کے بغیر مدد نہیں بھیجتے، ہم پہلے انسانوں کو آزماتے چاہے رسول ہی کیوں نہ ہوں۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ نے کہا کہ میری سنت تبدیل نہیں ہوتی، میری جو کلمات ہیں، میرے جو طریقہ ہے، میری جو سنت ہے، یہ تبدیلی۔ میری سنت کیا ہے کہ میں پہلے آزماتا ہوں، انسانوں کو آزماتا ہوں، اور جب وہ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو پھر میں اپنی مدد بھیجتا ہوں۔ تو فرمایا رسولوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، میں نے ان کو آزمایا، پھر ایک موقع پر آ کر میں نے اپنی مدد بھیج دی، تو آپ پر بھی یقیناً اللہ کی مدد آئے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، فرمایا اسی لیے تو آپ کے پاس رسولوں کی ہم نے خبریں بھیجی ہیں، یعنی رسولوں کی جو کہانیاں، رسولوں کی جو داستانیں ہم نے بھیجی ہیں، اسی لیے بھیجی ہیں تاکہ آپ اس سے آگاہ ہوں کہ یہ طریقہ ہے اللہ رب العزت کا کہ پہلے آزمایا جائے گا، اس کے بعد اللہ اپنی مدد کو بھیجیں گے۔ انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، عام انسانوں کے ساتھ بھی، کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ آزمائش ضرور بھیجتا ہے، خاص طور پر وہ انسان جو یہ دعویٰ کرے کہ میرا اللہ سے تعلق ہے۔ اب اللہ اپنے اس دعوے کو آزمائے گا، جو بندہ کہتا ہے میرا اللہ سے تعلق ہے، تو اللہ اس دعوے کو آزمائے گا، اگر اس آزمائش کے اندر وہ پورا اترا تو پھر اللہ کی مدد آ جائے گی، اس کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت پریشان ہوتے تھے کہ میری بات کیوں نہیں مانتے، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یہ جنت کی طرف چلے جائیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا اعراض کرنا، منہ موڑنا آپ پر بڑا گران گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ کے اندر یہ ہمت ہے، استطاعت ہے، تو زمین کے اندر آپ کوئی سرنگ کھود لیں، او سلمن فی السماء، یا آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں، فتأتیہم بآیہ، اور کوئی نشانی ان کے لیے لے آئیں۔ یعنی یہ حضور کی اصل میں یہ تڑپ ہے، طلب ہے کہ یا اللہ یہ میری بات کیوں نہیں مانتے، اتنی نشانیاں، اتنی باتیں آ رہی پھر بھی نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم ایسی عجیب یعنی آیت لے کے آؤ، نشانی لے کے آؤ جو زمین سے سرنگ لگا کر نکالی گئی ہو، یا آسمان پر سیڑھی لگا کر وہاں سے لائی گئی ہو، پھر بھی یہ بات نہیں مانی، کیونکہ یہ ڈھیٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، یعنی کوئی عجیب و غریب نشانی بھی ان کو آپ دکھا کے دیکھ لیں، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ یہ چاہتا، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، تو ان سب کو اللہ ہدایت پر جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اس لیے اے میرے نبی آپ جذبات سے مغلوب نہ ہوں۔ جذبات تھے نا تاکہ یہ آ جائیں کامیابی کی طرف، آپ اس سے مغلوب نہ ہوں۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ زبردستی لوگوں کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، تو پھر تو دنیا بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے نا، پھر تو فرشتے سارے کے سارے ہیں زبردستی ہدایت پر ہیں۔ اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے، دنیا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان جو ہے اپنی مرضی سے، آزادی سے، اپنے اختیار سے اللہ رب العزت کو تسلیم کرے، اور جو چاہے نہ تسلیم کرے، پھر اس کو تسلیم کرنے والے کو انعام ملے اور نہ تسلیم کرنے والے کو عذاب ملے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہماری قانون کے خلاف ہے، ہماری منشا نہیں ہے، ہماری یہ حکمت نہیں ہے، قانون نہیں ہے کہ ہم ان کو زبردستی جمع کریں، اور جب ہم نے زبردستی جمع نہیں کیا تو آپ بھی پریشان نہ ہوں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، بس اپنا پیغام پہنچاتے رہیں۔ اب ان کو ہدایت ملنا نہ ملنا یہ ہمارے ذمے ہے، ہم چاہیں گے تو ہدایت مل جائے گی، نہیں چاہیں گے تو ہدایت نہیں ملے گی، اور ہدایت اس کو ملے گی جو ہدایت کی طلب رکھتا ہو، اگر نہ رکھتا ہو تو پھر اس کو ہم ہدایت نہیں دیتے، یہ ہمارا قانون ہے۔ فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، کہ میری اس دعوت کو، جو دعوت ہے رسولوں کے ذریعے سے میں نے جو بھیجی ہے،
میری اس دعوت کو وہ قبول کریں گے یسمعون جو سنتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کان تو سب کے سارے سنتے ہیں، نہیں جو سن کر سمجھتے بھی ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں اور جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ کافر ایسے ہیں، کان تو ہے مگر سنتے نہیں، آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں، دل اور دماغ تو ہے مگر سوچتے نہیں۔ یعنی جس مقصد کے لیے یہ کان آنکھیں یہ سارے دیے گئے ہیں اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہماری دعوت تو تب قبول کریں گے جب سنیں گے، سن کر سمجھیں گے، سوچیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ سنتے ہی نہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ، تو یہ بالکل اللہ نے کہا کہ یہ مردہ ہیں، یہ مردہ ہیں، یہ جو مردہ ہیں ان کو یہ بات سنا دو، یبعثهم اللہ، اللہ ان کو ایک دن دوبارہ کھڑا کرے گا، ثم الیہ یرجعون، اور پھر یہ اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ یہ اگر آج نہیں یہ سنتے تو گویا یہ مردہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ جو شخص یعنی جو شخص بھی جو عقل کی بات سن کر نہ سمجھے، عقل کی بات دیکھ کر اس سے سبق حاصل نہ کرے، عقل کی بات پہ نہ سوچے، گویا وہ مردہ ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کفار بھی مردہ کی طرح ہیں۔ والموتى، ان مردوں سے پھر یہ کہہ دو یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، کہ اللہ تم کو ایک دن پھر دوبارہ کھڑا کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف دوبارہ لوٹائے جاؤ گے۔ وقالوا، اور فرمایا یہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بڑی نشانی کیوں نہ آئی۔ یعنی کفار کو جو بھی نشانی دکھا دی جائے وہ اس کو بڑی سمجھتے نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں۔ تو ایک نشانی آتی دوبارہ مطالبہ کر دیتے، دوسری آتی تیسرا مطالبہ کر دیتے، تیسری آتی چوتھے مطالبہ کر دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دو اگر میں تمہارے لیے کوئی ایسی نشانی لے کے آؤں، قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، فرمایا کہ میرا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی آیت کو نازل فرما دے، یعنی تمہارا جو بھی مطالبہ ہو اللہ اس کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے تو صالح علیہ السلام کو پتھر میں سے اونٹنی پیدا فرما دی، اللہ کے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تمہاری نشانی کو بھی عطا کر دے گا، لیکن پھر یہ سمجھ لینا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر یہ علم نہیں رکھتے۔ کیا علم نہیں رکھتے؟ اس نشانی آنے کے نتیجے جو بھگتنا پڑے گا وہ علم نہیں رکھتے۔ یعنی نشانی جب اللہ دکھاتا ہے کھلی نشانی، پھر اللہ عذاب بھیجتا ہے، جو نہیں مانتے پھر اللہ فوراً آسمانی عذاب سے ہلاک کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ نشانی تو مانگتے ہیں لیکن اس بات سے لا علم ہے کہ اگر اللہ نے اپنا وہ معجزہ وہ نشانی بھیج دی اور پھر بھی انہوں نے نہ مانا تو پھر یہ قوم لوط کی طرح، قوم صالح کی طرح، قوم عاد کی طرح، قوم سمود کی طرح یہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ لیکن اللہ ان کو ہلاک نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر محمد موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا تھا، اے میرے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، اور یا دوسرا متبادل، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے۔